السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ اور ہمارے چینل کا نام ہے تھنک پیٹرنز۔ یہ ہمارا، میرا، آپ کا اور ہم سب کا چینل ہے جس پر ہم کرنٹ افیئر کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کیا کریں گے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں نے آن ایئر کی ہیں۔ آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ جو لوگ آپ کمنٹ کریں گے ان موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے اس پہ تحقیق کروں اور آپ کو اس حوالے سے ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ بھی دوں، اور جو اس وقت دنیا میں اس موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں۔ اس حوالے سے آپ کے کمنٹ بڑے ضروری ہیں۔ آپ کی جانب سے اس چینل کو یعنی کہ تھنک پیٹرنز کو سبسکرائب کیا جانا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے باتیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باتیں دوسروں تک بھی جانی چاہیے، تو فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر اس کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل کے آئیکن کو اگر آپ پریس کریں گے تو اس سے آپ کو ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کوئی ولاگ مس نہیں کریں گے۔ اچھا، آج کا جو جیسے میں نے کل بات کی تھی کہ آج ہم انشاءاللہ فلسطین پر بھی بات کریں گے۔ فلسطین کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے سوہن رو بن گیا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی۔ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے غزہ کے لوگوں پر، فلسطین کے لوگوں پر۔ دیکھیں اس معاملے نے کیا انگڑائی لی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پاکستان کو انڈیا کے اوپر فتح نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، فلسطین کا مسئلہ بھی مجھے حل ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ برطانیہ اور فرانس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آنے والے 2 سے 3 مہینوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، اور یورپ بھی اس کو پیچھے آتے ہوتے میرا خیال ہے باقی یورپ کے ممالک بھی اس کو تسلیم کر لیں گے، جو کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا۔ اسی طرح اس وقت ٹرمپ جو ہے وہ گلف کے دورے پر ہے، جس میں وہ 3 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک سعودی عرب ہے، دوسرا UAE ہے اور تیسرا قطر ہے۔ سعودیہ کے دورے کے دوران ایک بات بہت زیادہ سامنے آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اس دوران فلسطین کو ایک الگ آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر دیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا جو کہ فلسطینیوں کی آزادی کی جانب، ان کی مشکلات کو کم کرنے کی جانب ایک پہلا قدم ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اسرائیل میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ نیتن یاہو اس وقت جو ہے وہ بہت بری کنڈیشن میں نظر آ رہا ہے، اندرونی طور پر بہت زیادہ خلفشار ہو گئی ہے، اندرون ملک بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہ خود جو اس کے اندرون ملک ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار الگ کریں، آپ اس ریاست کو الگ کریں، فلسطین کو ایک الگ ریاست بننے دیں، اسرائیل کو آپ الگ ریاست بنائیں اور امن قائم کریں، وہ بھی اپنی زندگی گزاریں اور ہم بھی اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ادھر مودی ہے جس کو اپنی حکومت کی پڑی ہے، اسی طرح ادھر نیتن یاہو ہے۔ نیتن یاہو جو ہے وہ حکومت کسی طور دن نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو فوری طور پہ جو عدالت کی طرف سے اسے ابھی تک جو ریلیف ملا ہوا ہے، جو ایگزمپشن ملی ہوئی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے فوری طور پہ گرفتار بھی کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو فوری طور پر وزیر اعظم شپ چھوڑنے کے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہاں، اب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ٹرمپ نے ایک ہاٹ لائن کا ایک سے دیا ہوا تھا، اسے کنیکشن دیا ہوا تھا کہ یہ کسی بھی وقت ڈائریکٹلی ٹرمپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسے معطل کر دیا گیا ہے اور دوبارہ جاری نہیں کیا گیا۔ دوسرا جو پرابلم آیا ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب گلف میں ٹرمپ آ رہا ہے تو ٹرمپ ان 3 ممالک میں تو آ رہا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ سعودیہ میں جائے گا، وہ UAE میں اور قطر میں، لیکن وہ اسرائیل نہیں آ رہا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ٹرمپ جیسا بندہ جو کہ بہت زیادہ اسرائیل کا حامی ہے، وہ گلف میں آ رہا ہے، اس کے ساتھ والے ممالک میں آ رہا ہے، لیکن یہاں نہیں آ رہا۔ پھر ایک اور سٹیپ وہ جو لینے جا رہا ہے، جو آپ بھی حیران ہوں گے جس بات پہ، کہ یمن سے اس نے کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ میری تمہاری کوئی ڈائریکٹ لڑائی نہیں ہے، میں تم پہ حملہ نہیں کرتا، تم میرے پہ حملہ نہ کرو۔ اور اسی چیز کو انہوں نے بھی یہی کہا، یمن کے حوثیوں نے بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے، تم ہم پہ حملہ نہ کرو، ہم تم پہ نہیں کریں گے، تم جاؤ جا کے اپنا کام کرو، اپنی تجارت کرو، جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو غرض ہے اسرائیل کے ساتھ، جو اسرائیل جائے گا ہم اس کے ساتھ لڑائی کریں گے، تم نہیں جاؤ گے ہم نہیں لڑائی کریں گے۔ اس نے تو وہاں سے بھی اپنی گلو خلاصی کروا لی ہے۔ اب نیتن یاہو کو یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہر جانب سے وہ اب اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا شروع ہو گیا۔ اسرائیل کے لیے جو ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو اس کے لیے ایک بھوت کی طرح اسے نظر آ رہا ہے، وہ ہے کہ حماس کے ساتھ اسرائیل نے
اسرائیل اپنا امریکہ نے اسرائیل کو نکال کے جیسے دودھ میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح امریکہ نے اپنے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کی ہیں اور ان مذاکرات سے اسرائیل کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے پھینک دیا۔ یہ بہت بڑی سبکی ہے اسرائیل کی بھی اور نیتن یاہو کی بھی، اور نیتن یاہو کو یہ کسی پل چین نہیں لینے دے رہی ہے۔ پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ جب اس نے دیکھا ہے کہ اب تو یہ سارا کچھ جائی جا رہا ہے، تو اب اس نے کیا کہا ہے؟ اب اسرائیل کہتا ہے کہ جناب اگر آپ نے یک طرفہ طور پر فلسطین کی ریاست کو قبول کیا تو میں پورے یروشلم پہ بھی قبضہ کر لوں گا اور میرا جو رد عمل ہوگا وہ بہت شدید ہوگا۔ بہرحال اس کے تو پہلے بھی لوگوں نے شدید رد عمل دیکھے ہیں، لیکن آگے آنے والے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ایڈن الیگزینڈر کو امریکہ نے بلا کر کامیابی کے ساتھ حماس کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کر کے آزاد کروا لیا ہے۔ آج وہ آزاد ہو گیا تھا اور اسے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ نے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لیے، اور اسی طرح کچھ سٹیپ اس نے امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے لینا شروع کر دیے ہیں۔ اب اس نے وہ جو ساری شرطیں لگائی ہوئی تھی پہلے سعودی عرب کے اوپر، ان تمام کو ایک ایک کر کے ریموو کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ پہلے تم اسرائیل کو مانو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ باقی معاملات کو طے کروں گا۔ اب اس نے کہا کہ دفع کرو اس کو، اسرائیل کو، تم میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرو، ہم آپس میں مل کے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کی بہت عرصے سے ایک جو خواہش تھی کہ ہمیں ایٹمی چھتری کو مہیا کی جائے، ہمیں ایٹمی ہتھیاروں تک، ہمیں ایٹمی علم تک دسترس دی جائے، تو اس پہ سننے میں آیا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ مان گئے ہیں اور سعودی عرب کو یہ سہولت میسر ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ شاید سعودی عرب جب آئے گا تو اس دورے کے دوران ہی وہ فلسطین کی ریاست کو قبول کر لے گا اور اس کو تسلیم کر لے گا، اور جیسے ہی امریکہ نے تسلیم کیا، پوری دنیا جو ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لے گی۔ اب ایران کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں بھی اسرائیل کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے، یہاں بھی اس کو تنہا کر دیا گیا ہے، کیونکہ عمان میں امریکہ اور ایران کے دوبارہ مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کسی طور پر بھی اسرائیل کا پٹھو بننے کو اب تیار نہیں ہے۔ اس نے لڑ لڑ کر ایک بات سیکھ لی ہے، لگ رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا 100% نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اس نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ یار اسرائیل کے پیچھے لگ کے ہم نے اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت بہت برباد کر لیے، اب بہتر یہ ہے کہ اس کو جہاں ہے جیسی ہے اسی طرح رہنے دیا جائے اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کر اس تمام خطے میں معاشی طور پر اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور پیسہ ادھر سے کمائیں۔ اور جو اسرائیل کی غلامی ہے، جو اس نے بینکوں کے ذریعے تمام یورپ کو، امریکہ کو اور ایون پوری دنیا کو اس وقت قابو کیا ہوا ہے، کسی طریقے سے اس بینکنگ سیکٹر سے جان چھڑایا جائے، ان قرضوں سے جان چھڑائی جائے جس کے نیچے اس نے پوری دنیا کو لگایا ہوا ہے۔ اب ٹرمپ کے یہ جو سارے فیصلے ہیں جس میں بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ مسلم امہ کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، فلسطین کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارا کچھ فائدے کے طرف جا رہا ہے اور ہر چیز پازیٹیو سگنل نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ہے یہ سارا کچھ جلد سے جلد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابیاں دے اور فتح دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹرمپ جیسے بندے پر اعتبار اور اعتماد بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ پل میں تولا ہے اور پل میں ماشا ہے۔ دعا کیجئے کہ یہ اپنی باتوں پر قائم رہے، اپنے ارادوں پر پختہ رہے، تاکہ مسلمان جو اتنے عرصے سے اتنی زیادہ مشکلات کا شکار رہے ہیں ان سے نکل سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اب باقی باتیں آپ سے انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اللہ حافظ۔